شادی کی پہلی رات ہی شہزاد نے دلہن کو موٹے اور لمبے ناک کا تانا دیا اور اپنی ماں سے چیخ کر کہنے لگا کہ ہاتھی کے سونڈ والی لڑکی سے میری شادی کیوں کرا دی؟ یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ اب میں گھر سے جا رہا ہوں، اس وقت ہی واپس آؤں گا جب یہ واپس اپنے میکے چلی جائے گی۔ وہ دلہن کو ٹھکرا کر گھر سے چلا گیا اور پھر دبئی جا کر شادی کر لی۔ فاطمہ بیچاری شادی کے دوسرے دن ہی واپس میکے آ گئی۔ شہزاد 3 سال تک دبئی رہا اور جب 3 سال بعد گھر واپس آیا تو آئس کے نشے کا عادی بن چکا تھا۔ 2 سال تک اس کا علاج ہوتا رہا۔ پھر جب مکمل صحت یاب ہو گیا تب ایک بڑی کمپنی کے آفس کے سیکورٹی گارڈ کی جاب کرنے لگا۔ ایک دن کمپنی کی سی ای او صاحبہ بڑی سی گاڑی میں آئی اور کمپنی کے تمام ملازمین کے لیے ایک اضافی تنخواہ کا اعلان کیا۔ یہ سن کر تمام ملازمین بہت خوش ہوئے اور سی ای او صاحبہ کی تعریفیں کرنے لگے۔ جب شہزاد نے سی ای او کو پہلی بار دیکھا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ تو آج شہزاد کا باپ جیسے ہی دکان سے واپس آیا تو اپنی بیوی سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ شہزاد ابھی گھر کیوں نہیں آیا، میں نے اس سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ درانی صاحب آپ نے کون سی بات کرنی ہے، ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ درانی صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں فاطمہ کے بارے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم تو جانتی ہو کہ فاطمہ گھر میں اکیلی ہے، یہ بھی جانتی ہو کہ اس کے مرحوم باپ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ میں فاطمہ کے رشتے کے بارے میں اپنے بیٹے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہزاد کی ماں نے کہا کہ رشتے پر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ فاطمہ کے باپ اکبر کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں، مگر مجھے ایک بات کا خدشہ ہے کہ شہزاد پہلے سے ہی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، شاید وہ اس رشتے پر راضی نہ ہو۔ درانی صاحب نے بیوی سے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، شہزاد میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ مر تو سکتا ہے لیکن اپنے باپ کے حکم کی تعمیل نہیں ٹھکرا سکتا، وہ ضرور میری بات پر عمل کرے گا۔ شام کے وقت شہزاد جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کا باپ خود اس کے کمرے میں آیا۔ ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا کہ اس کا باپ شہزاد کے کمرے میں آئے۔ شہزاد جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ابا جان مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے یہ تکلیف کیوں کی؟ باپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ایک ایسی بات جو شاید میں نے پہلے تمہیں نہیں بتائی، نہ ہی تم اس بات سے واقف ہو۔ بیٹا تمہاری ماں سے میری شادی بڑے ہی ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ بچپن میں ہمارا نکاح طے کیا گیا تھا جبکہ ہم بہت چھوٹے تھے اور کسی چیز کا شعور نہیں تھا، مگر پھر جب ہم بڑے ہوئے اور اس بات کو سمجھنے لگے کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، تو ہمارے خاندان میں لڑائی جھگڑے شروع ہونے لگے۔ جھگڑا اس قدر زیادہ ہوا جس پر میرے والد نے مجھ سے کہا کہ شازیہ کو طلاق دے دو۔ میں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ شازیہ تو آپ کی بھتیجی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سگی بھتیجی طلاق یافتہ ہو جائے تو میں طلاق دیتا ہوں۔ میرے والد نے مجھے 24 گھنٹے کا وقت دیا اور کہنے لگا کہ میں ایک ضروری کام سے گھر سے باہر جا رہا ہوں، لیکن جب واپس آؤں تو شازیہ مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ لیکن میں نے تمہاری ماں کو طلاق نہ دی۔ اب واپس آیا تو وہ غصے میں تھا، اس نے مجھے اپنی جائیداد سے لا تعلق کیا اور کہا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میں تمہاری ماں کو لے کر گھر سے چل پڑا۔ ان حالات میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ سردیوں کی سخت رات تھی جب ہم دونوں سردی سے کانپ رہے تھے۔ میرا ایک ہی دوست تھا اکبر علی، جس کے ساتھ میں نے اپنا بچپن گزارا، ہم ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے۔ پھر اکبر کا باپ یہاں سے ہجرت کر کے شہر چلا گیا۔ میں اکبر کا ٹھکانہ جانتا تھا لیکن کبھی اس سے ملنے نہ گیا، حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ میں آج 15 برس بعد اکبر کے ہاں جا رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے خیالات میرے بارے میں اب کیا ہوں گے، کیونکہ کافی عرصہ گزر چکا تھا اور میں اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میں نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اکبر نے جیسے ہی مجھے دیکھا مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ مجھے 15 برس بعد دیکھ رہا تھا اور مجھے پہچاننے میں 1 سیکنڈ بھی نہ لگایا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ میں جو اس کے بارے میں سوچ رہا تھا بالکل غلط تھا۔ مشکل کی اس گھڑی میں اس نے مجھے سہارا دیا، مجھے ایک روزگار تلاش کر کے دیا، اپنے گھر میں جگہ دی، اور جب تک میں اس قابل نہ ہو گیا کہ اپنا ذاتی گھر خرید سکوں اور وہاں سے شفٹ ہو جاؤں، مجھے اکبر نے سہارا دیا۔ اس کے مجھ پر بہت زیادہ احسانات تھے۔ 2 سال پہلے اس کا انتقال ہوا تو
پر کی بیٹی اکلوتی جو کہ فاطمہ اس کا نام تھا وہ تنہا رہ گئی۔ پہلے تو وہ اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ ماموں جب تک زندہ رہا فاطمہ کا بہت خیال رکھا، مگر ماموں کے انتقال کے بعد مجھے خبر ملی کہ فاطمہ اس گھر میں بڑی مشکل زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی ممانی کا فاطمہ کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں۔ میری خواہش ہے کہ فاطمہ سے تمہاری شادی ہو جائے تاکہ وہ ہمارے گھر آ جائے۔ اس نے بڑی مشکل زندگی گزاری ہے، یتیم بچی ہے، اسے سہارا دے کر تجھے بہت بڑا اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے گا۔ باپ کی یہ بات سن کر شہزاد کافی حیران ہوا، سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اس شادی کے لیے رضامند ہو گیا، لیکن دل ہی دل میں پریشان تھا۔ وہ اپنی کلاس فیلو ماریا کو پسند کرتا تھا، اسی سے شادی کی خواہش رکھتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی بتایا تھا، مگر وہ اپنی ماں پر ناراض ہوا کہ اس نے ابا کو بر وقت کیوں نہ بتایا۔ اس نے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ پریشان مت ہوں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کا باپ خوش ہوا کہ اس کا بیٹا اس کی بات مان گیا، مگر شہزاد کو جیسے ہی موقع ملا تو وہ اپنی ماں کے پاس ضرور آیا۔ ماں سے اس بات کا شکوہ کیا کہ آپ تو جانتی تھی کہ میں اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا، اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی، تو آپ نے ابا سے اس بات کا ذکر کیوں نہ کیا کہ میں فاطمہ کو تو جانتا نہیں، میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں، اور ابا اس کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے زندگی میں ابا کی کسی بات کا انکار نہیں کیا، اور اس بات سے بھی انکار کر کے میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے مجھے ایک دوراہے پر کھڑا کر دیا۔ ایک طرف ابا کا حکم میں نہیں ٹھکرا سکتا، دوسری طرف میں ماریا سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ ماں نے اپنے بیٹے سے معذرت کی اور کہا کہ میں ماریا کے بارے میں تمہارے باپ سے بات کرنے ہی والی تھی، لیکن اس سے پہلے اس نے تجھ پر یہ بات ظاہر کر دی۔ بیٹا، میری نیت پر شک مت کرنا، ہمیشہ تمہاری خوشی ہی چاہتی ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، کبھی تمہیں اداسی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ خیر، اب وہ اپنے باپ کسی صورت انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اس کی نا کا عادی نہیں، اور اگر اس نے باپ کو انکار کیا تو شاید ابا سے یہ انکار برداشت نہ ہو پائے۔ اس نے فاطمہ کے ساتھ شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ اگلے مہینے ان کی شادی تھی۔ ماریا کو جب اس بات کا علم ہوا کہ شہزاد کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہے تو اس نے ایڈوانس میں اسے مبارکباد پیش کی اور ایک میسج کیا۔ وہ ماریا سے ملنا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی صورت شہزاد سے ملنے کی تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کسی طرح ماریا سے میری ملاقات کرواؤ، مگر انہوں نے یہی کہا کہ ماریا تم سے ملنا نہیں چاہتی، اور ان حالات میں ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ تجھ سے ملے۔ اب تو تمہاری شادی تمہارے باپ کے دوست کی بیٹی کے ساتھ طے ہو چکی ہے، لہٰذا ہم تمہیں یہی مشورہ دیں گے کہ ماریا کو تو بھول جاؤ، خود بھی ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو اور اسے بھی اپنی زندگی جینے دو۔ وہ بار بار ماریا کو فون کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ پھر اس کی فاطمہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ شادی کی رات عجیب معاملہ پیش آیا۔ جیسے ہی دلہن کے کمرے میں جانے لگا تو ماریا کا فون آیا۔ وہ رو رہی تھی اور شہزاد کو شادی کی مبارک دی۔ اس نے شہزاد کو بتایا کہ میں دبئی چلی گئی ہوں، وہاں مجھے ایک جاب مل چکی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنا نمبر بند کیا۔ شہزاد ان سے بات کرنا چاہتا تھا، اپنی مجبوری بتانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس نے نمبر ہی بند کر دیا تھا۔ اس بات کی وجہ سے شہزاد کا دماغ گھوم گیا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلہن نے جب اسے پریشان دیکھا تو خود ہی اس سے بات کرنا چاہی۔ اس نے پہلی بار فاطمہ کو دیکھا، اسے فاطمہ بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم میرے لائق ہو، یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے میں نے ماریا کو چھوڑا، اس سے شادی میری سب سے بڑی خواہش تھی، مگر پھر تم نے ہمارے درمیان آ گئی، تم نے تو میری زندگی کا بیڑا غرق کر دیا۔ کیا کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں تم نے؟ کیا قابل ہو کہ میری بیوی بن سکو؟ اف، مجھ سے کتنی بڑی بھول ہو گئی۔ فاطمہ اسے تسلی دینے لگی، کہنے لگی کہ آپ مجھ سے شادی کے لیے رضامند نہیں تو نکاح کے وقت انکار کر دیتے، مجھ سے نکاح ہی کیوں کیا آپ نے؟ خیر، آپ سے اگر غلطی ہو چکی ہے تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا، میں خود انکل دورانی سے بات کروں گی، وہ میرے باپ جیسے ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔ مجھے انکل دورانی سے کوئی گلہ نہیں، نہ ہی آپ سے کوئی شکوہ ہے۔ اگر آپ مجھے ابھی بھی طلاق دینا چاہتے ہیں تو میں اس بات پر آپ سے کسی قسم کا گلہ شکوہ نہیں کروں گی، میں اپنی قسمت سمجھ کر خاموش ہو جاؤں گی۔ زندگی میں پہلے ہی مجھے کافی دکھوں کا سامنا ہو چکا ہے،
اور میں کافی دکھ دیکھ چکی ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ میں تو دکھوں کی عادی ہو چکی ہوں اور آپ کے انکار پر مجھے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی۔ اس نے فاطمہ کو کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا۔ درانی صاحب اور اس کی بیوی کو اس بات کا اندازہ تھا کہ معاملہ بگڑ چکا ہے اور دونوں پریشان تھے۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ ان کی نئی زندگی کا آغاز بہترین طریقے سے ہو۔ شہزاد کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ شہزاد اپنی ایک کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا، اسی سے شادی کی خواہش رکھتا تھا، اور یہ بات میں آپ کو بتانے والی تھی، مگر افسوس کہ مجھے موقع نہ ملا کیونکہ اس وقت آپ کی مصروفیت بہت زیادہ تھی۔ اور پھر آپ نے فاطمہ کے بارے میں اپنے بیٹے سے بات کی۔ درانی صاحب اپنی بیوی پر بہت غصہ ہو رہے تھے کہ اتنی بڑی بات اس نے مجھے کیوں نہ بتائی۔ میں تو فاطمہ کا دامن خوشیوں سے بھرنا چاہتا تھا، لیکن اب تو وہ بیچاری پہلے سے بھی زیادہ آزمائش میں مبتلا ہو چکی ہے، بہت زیادہ غمگین ہے۔ وہ آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ شہزاد بیگ اٹھائے گھر سے جا رہا تھا۔ فقط اپنی ماں سے اتنا کہا کہ ابا کو میرے لیے یہی لڑکی ملی تھی، ذرا اس کی ناک تو دیکھو، جیسے کہ ہاتھی کی سونڈ ہو۔ میں کسی صورت اس لڑکی کو دل سے قبول نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنے باپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ ابا جان، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے بالکل آسان نہیں۔ چپ چاپ وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کی ماں شہزاد کو پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی کہ بیٹا ایسا مت کرو، ہم تو تمہارا گھر بسانا چاہتے تھے، لیکن تو نے تو گھر اجاڑ دیا اور ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ شہزاد نے جاتے وقت فقط ماں سے اتنا کہا کہ جب تک یہ لڑکی گھر میں ہے میں کسی صورت واپس نہیں آؤں گا، اور شادی کی پہلی رات تو فاطمہ کو میکے واپس جانا ہی ہوگا۔ شہزاد یہاں سے سیدھا اپنے دوست خلیل کے پاس گیا۔ خلیل نے جب اسے دیکھا تو کافی حیران ہوا، کیونکہ خلیل نے تو اس کی شادی میں شرکت کی تھی۔ ابھی تو خلیل نے شادی کا وہ جوڑا ہی نہیں اتارا تھا جو اس نے وہاں پہنا تھا۔ اس نے شہزاد سے پوچھا کہ دوست، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم نے یہ کیا کیا؟ شادی کی پہلی رات ہی گھر چھوڑ کر ادھر آ گئے۔ وہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ ماریا تو میری زندگی سے جا چکی تھی، اب یہ سوچ کر میں خاموش تھا کہ ابا نے کوئی ڈھنگ کی لڑکی میرے لیے چنی ہوگی، مگر اسے دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی صورت میرے قابل نہیں، لمبے ناک والی، اگر تو دیکھے تو ڈر جائے۔ اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ جب میں دلہن کے کمرے میں داخل ہوا تو ماریا کی کال آ گئی۔ عین اس موقع پر اس نے کال کی جب میں آگے بڑھ چکا تھا، یا کم از کم آگے بڑھنے کی کوشش تو کر رہا تھا، مگر اس نے جیسے ہی کال کی مجھے اچانک اس کی یاد آئی۔ اس کی آواز سن کر مجھے بے چینی ہونے لگی، کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ دبئی جا چکی ہے، میں اب اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے بس میں ہو تو اڑ کر ابھی دبئی چلا جاؤں۔ خلیل، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کسی طرح ماریا سے مجھے ملوا دو۔ ایک دفعہ اس سے بات ہو جائے، ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور پھر سے ہم ایک ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ خلیل نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تم سے کسی قسم کا وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ لیکن تو نے گھر چھوڑ کر بالکل غلط فیصلہ کیا۔ تم تو اپنے باپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور تمہاری ماں کتنی تکلیف میں ہوگی، تمہاری اس حرکت سے اس پر کیا گزری ہوگی۔ خلیل نے کہا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے امید ہے کہ وہ لڑکی اب گھر سے جا چکی ہوگی، اور اس کے جانے کے بعد میں ماریا سے شادی کر لوں گا، پھر ہم دونوں واپس گھر آ جائیں گے۔ خلیل نے اپنے دوست سے کہا ٹھیک ہے، میں ماریا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شہزاد اپنے دوست سے کہنے لگا کہ تو ماریا سے کیسے بات کرے گا، اس کا تو نمبر مسلسل بند جا رہا ہے۔ خلیل نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی نہ کوئی نمبر مل جائے گا۔ شہزاد اس بات کا بڑی ہی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ کسی طرح اسے ماریا کا نمبر مل جائے اور اس سے رابطہ ہو۔ 2 دن کی مسلسل کوشش کے بعد آخر ماریا کا نمبر خلیل نے ڈھونڈ ہی لیا، اور پھر اس سے کہا کہ شہزاد تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ شہزاد نے تمہاری خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ سن کر ماریا حیران ہوئی، اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ شہزاد اس سے سچی محبت کرتا ہے، ورنہ یوں شادی کے فوراً بعد گھر سے الگ نہ ہو جاتا۔ اس کے بعد ماریا کا شہزاد سے رابطہ ہوا۔ شہزاد نے ماریا کو محبت کا یقین دلایا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے تم ناراض ہو، لیکن یقین مانو مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ میں اپنے باپ کی وجہ سے
ایسا کر چکا تھا، ورنہ مجھے اس لڑکی میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے تو زندگی میں پہلی بار اسے دیکھا تھا اور دیکھتے ہی اسے ناپسند کیا۔ بس میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے باپ کے سامنے نہ کر سکوں، مگر میں اب گھر چھوڑ کر آ گیا۔ یقین مانو میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ہم ایک ساتھ زندگی گزاریں، ہم ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ماریا نے اسے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور کہا 24 گھنٹے بعد میں تمہیں بتاؤں گی۔ حالانکہ وہ اسی وقت فیصلہ کر چکی تھی کہ شہزاد کو دبئی بلائے گی، مگر اس کے باوجود اس نے موقع پر یہ بات نہ کی۔ ادھر فاطمہ واپس اپنے ماموں کے گھر گئی تو مامانی نے اس پر ظلم کے پہاڑ گرا دیے، دھکے دے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ پریشانی کے عالم میں وہ بھٹکتی ہوئی کبھی ادھر جاتی تو کبھی ادھر، کبھی کس پارک میں تو کبھی کہاں سو جاتی۔ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ ایک سڑک کے کنارے چل رہی تھی کہ کمزوری کی وجہ سے وہ سڑک کے سامنے گر گئی، ایک چلتی کار سے ٹکرائی۔ یہ سیٹھ اکرم علی کی گاڑی تھی، جو شہر کے بہت بڑے تاجر تھے۔ اس نے لوگوں کی مدد سے فاطمہ کو اپنی گاڑی میں ڈالا، جلدی سے اسے ہسپتال لے گیا۔ سیٹھ صاحب بہت پریشان تھے، اسے مسلسل اس بات کی پریشانی تھی کہ میری وجہ سے ایک بے گناہ لڑکی کی جان نہ چلی جائے۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ اس کو بچا لے۔ اس کے بعد بار بار ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد فاطمہ کو ہوش آیا تو سیٹھ صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فاطمہ کے سر پر کافی چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، مگر ڈاکٹروں کے مطابق اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ادھر ماریا نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور شہزاد سے کہا کہ اگر تم نے میری خاطر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں تمہیں دبئی کے ٹکٹ کا بندوبست کرتی ہوں۔ میں اپنے پاس تمہیں دبئی بلا رہی ہوں اور پھر وہاں شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر شہزاد کافی خوش ہوا، اس کے دل کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد شہزاد دبئی روانہ ہوا۔ ماریا نے ایئرپورٹ پر اسے ریسیو کیا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ کافی عرصہ بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ کو جب ہوش آیا تو سیٹھ اکرم اس کے پاس آیا، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھا کہ بیٹی تمہارا گھر کہاں ہے؟ میری خواہش ہے کہ میں خود تمہیں تمہارے گھر لے چلوں۔ فاطمہ نے رو کر کہا کہ میں بے گھر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں، والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد شادی ہوئی تو شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں غلاموں کی زندگی گزارنے لگی، ماموں کے ساتھ رہنے لگی۔ ماموں جب تک زندہ تھے تو میرا خیال رکھتے تھے، ان کی وفات کے بعد ممانی نے مجھ پر ظلم کیا اور گھر سے نکال دیا۔ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، بھوک کی وجہ سے میرا سر چکرایا، سڑک پر گری اور پھر کچھ یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ ہوش آیا تو یہاں ہسپتال میں تھی، شاید آپ کی گاڑی سے ہی میری ٹکر ہوئی تھی۔ سیٹھ صاحب نے مختصر سی یہ کہانی سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بیٹی آج سے تو میری بیٹی ہے، میرے ساتھ چلو میرے گھر۔ سیٹھ اکرم اسے اپنے گھر لے آیا جہاں پر مسز اکرام پہلے ہی موجود تھی۔ سیٹھ صاحب کے 3 بیٹے تھے اور تینوں امریکہ میں سیٹل تھے۔ واپس مڑ کر کبھی والدین کا حال تک نہ پوچھا، مگر سیٹھ صاحب کی ایک امپائر تھی یہاں، اس کا بہت بڑا کاروبار تھا جو وہ اکیلے سنبھال رہے تھے اور مینیجر اس کی مدد کر رہے تھے۔ 5 شہروں میں 5 بڑے آفس تھے جہاں پر ہزاروں لوگ کام کر رہے تھے۔ مسز اکرام نے فاطمہ سے یہی کہا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی سے نوازے۔ ہر وقت اپنے شوہر سے میں یہی کہتی رہتی تھی کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو یوں مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتی، لیکن وہ بیٹے تھے، اپنی مرضی کے مالک تھے، بچپن سے ہی لاڈ پیار سے انہیں پالا تھا اور جب جوان ہوئے تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ خیر ہم خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری شکل میں ایک بیٹی عطا کی ہے، جو کہ ہماری بہت بڑی خواہش تھی۔ شہزاد نے دبئی میں ماریا سے شادی کر لی۔ شہزاد کو دبئی میں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ماریا اس کی جاب کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح اس کی جاب ہو جائے اور وہ پر امید تھی، لیکن 2 ہفتوں میں شہزاد کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کی بیوی آخر کون سی جاب کرتی ہے۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتی، پھر شام کو واپس آ جاتی۔ اس نے ایک بار ماریا سے پوچھا بھی تھا کہ کون سی جاب کرتی ہو، جس پر اس نے کہا کہ ایک آفس میں کال سینٹر پر جاب کرتی ہوں، مگر کسی طرح شہزاد کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ماریا کال سینٹر پر جاب نہیں کرتی۔ مخبری کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک مساج سینٹر پر جاب کرتی ہے، جہاں پر نوجوانوں کے مساج کیے جاتے ہیں اور وہاں پر فحش کام ہوتا ہے۔ یہ شہزاد کو علم ہوا تو وہ حیران ہوا کہ ماریا اس قدر بھی گری ہوئی لڑکی ہو سکتی ہے کیا،
اسے ابھی تک اس بات کا بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے وہ خود مساج سینٹر گیا اور پھر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ ماریا نے اسے دھوکہ دیا، اس سے جھوٹ بولا اور اپنا اصلی دھندا اس سے چھپایا۔ اسے اس بات کا رنج ہوا کہ وہ کوارٹر میں اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا۔ ماریا جیسے واپس آئی تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے دھوکہ کیوں دیا، کہ یہاں کیا کرتی ہو؟ جس پر ماریا نے مسکرا کر کہا، یہاں دبئی میں ایسے ہر دوسری لڑکی کام کرتی ہے اور یہ ہمارے لیے نارمل ہے۔ تم کیا سمجھتے تھے میں یہاں کوئی بزنس کرتی ہوں؟ اس سٹی میں سروائیو کرنا اتنا آسان نہیں، اور جس ٹائپ کا بھی کام مل جائے وہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ماریا سے کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ ماریا نے جب دیکھا کہ یہ آدمی اب میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تو اس پر جھوٹا کیس بنا کر اسے پکڑوا دیا۔ 2 سال تک وہ جیل میں رہا، آئس کا نشہ کرتا رہا، بالکل بدل چکا تھا۔ اسے دیکھ کے ایسے لگتا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، کیونکہ اس کے جسم پر اب گوشت نظر نہیں آتا تھا۔ قید سے رہائی ملی تو واپس اپنے ملک بھیج دیا گیا۔ ماں باپ اس کی حالت دیکھ کر روتے تھے۔ وہ حیران تھے کہ اس کے بیٹے کو کیا ہو گیا، کیونکہ نہ کسی سے بات کرتا تھا، بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن اب بھی وہ نشہ کرتا تھا۔ دورانی صاحب کا ایک دوست تھا جو ڈاکٹر تھا۔ اس نے دورانی صاحب سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے بیٹے کو واپس زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا اور نشے سے نجات دلاؤں گا۔ 2 سال تک شہزاد کا علاج ہوتا رہا اور آخرکار اسے اس نشے سے چھٹکارا ملا۔ جب مکمل صحت یاب ہو گیا تو ایک بہت بڑی کمپنی کے باہر سیکورٹی گارڈ کی جاب کرنے لگا۔ یہ دن شہزاد کو کبھی نہ بھول پایا جب ایک دن کمپنی کی مالکن آفس کا وزٹ کرنے آئی۔ عید چونکہ قریب تھی، اس خوشی پر کمپنی کی سی ای او نے کمپنی کے تمام ملازمین کے لیے ڈبل بونس سیلری کا اعلان کیا۔ یہ جان کر تمام ملازمین بہت خوش ہوئے۔ جب پہلی بار شہزاد کی نظر مالکن پر پڑی تو حیران ہوا، کیونکہ یہی فاطمہ تھی جس کو وہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اکرام صاحب نے فاطمہ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا سارا کاروبار سونپ دیا تھا، اور اسے اس بات کی خوشی تھی کہ فاطمہ نے اچھے طریقے سے کاروبار سنبھالا اور اس کے کمپنی کے شیئرز پہلے سے کافی بڑھ چکے تھے۔ فاطمہ اسے پہچان چکی تھی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ وہ شہزاد کو اپنا تاریک ماضی سمجھ رہی تھی اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی شہزاد سے علیحدگی ہو چکی تھی، پھر اس نے مڑ کر واپس نہ دیکھا۔ شہزاد اپنے آپ کو کوس رہا تھا، پچھتا رہا تھا کہ فاطمہ جیسی لڑکی، اس نے اسے ٹھکرایا اور زندگی کے سب سے بڑی غلطی کی۔ جس چیز کے لیے اس نے فاطمہ کو چھوڑا وہ ایک آوارہ قسم کی لڑکی تھی جو کسی صورت اس لائق نہیں تھی کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ مگر فاطمہ اب اس کے لیے ایک ایسی حسرت تھی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ فاطمہ دوبارہ اس کی زندگی میں کبھی نہیں آ سکتی تھی۔